مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر اور خدا کی تعریف ہو جس نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کروں۔ آج ہم پڑھیں گے مقدس متی کی انجیل، اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پھوٹ پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا گنجال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لٹکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتوں نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مسیح کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھیں جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلدی جا کر اس کے شاگردوں سے کہا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم سے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلدی روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دوڑی، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جاؤ، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کانوں تک پہنچے تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے۔ بس انہوں نے روپے لے کر جیسا سکھایا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کہیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کی آخرت تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا کا زندہ کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کی خاص برکت ہو، آمین۔